ابتدا جب اتنی بہتر ہے، آغاز اتنا اچھا ہے تو انجام کتنا اچھا ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم اپنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صدقے تنظیم رضویہ کے جتنے بھی افراد ارکان ممبران نے اس نعتیہ مسابقے میں حصہ لیا، اہتمام و انتظام کیا، رب کریم ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور دین و دنیا کی ان کو رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، اب یہ کچھ سننے اور سنانے کا وقت نہیں۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے جو تنظیمی رضویہ کے افراد نے شورا کے لیے ان کے پڑھنے کے اعتبار سے، ان کے لب و لہجے کے اعتبار سے، اس نے ان کے حسن کلام اور حسن ترنم کے آواز کے اعتبار سے انعامات کا بھی اہتمام اور انتظام کیا ہے۔ تو جس نے سب سے بہتر پڑھا، سب سے اچھا تو سبھی نے بہتر، ناطے نبی کوئی بھی پڑھے بہتر ہی ہے، مگر ہم عوام جس کو بہتر سمجھے اپنی سماعت کے اعتبار سے، لہذا جو آپ کو سب سے بہتر اور اچھا لگا آپ کو اپنی اپنی سماعتوں کے اعتبار سے، یہ اہل اسٹیج کی سماعتوں کے اعتبار سے، یا میں بحیثیت فیصل میری اپنی سماعت کے اعتبار سے، لہذا جس نے سب سے اچھا پڑھا، جو پڑھنے میں اول نمبر پر ہے، پہلی پوزیشن پر ہے، فرسٹ نمبر پر ہے، اس کو پہلی پوزیشن کا اول انعام بھی انشاءاللہ دیا جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور جس نے میڈیم پڑھا اس سے دوسری پوزیشن پر پڑھا، سیکنڈ پوزیشن پر جو رہا تو اس کو دوسرے نمبر کا سیکنڈ پوزیشن کا انعام دیا جائے۔ بے شک۔ اور جس نے تیسری پوزیشن کا پڑھا، جو تیسرے نمبر اور 100 نمبر پر ہے، اس کو تیسرے نمبر کا انعام دیا جائے گا۔ اور یہ تو تنظیم رضویہ نے پڑھنے والوں کے حوصلے کے لیے ایسا کیا ہے۔ ہم اور آپ نبی کی نعت پڑھنے والوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ ماضی کا مطالعہ کیجیے، تاریخ کا مطالعہ کیجیے، پتہ چلے گا۔ ہم تو یہ سرکار کے نام پر یہ انعامات تقسیم کر رہے ہیں، انعامات لٹا رہے ہیں۔ وہ بھی ماضی کے مسلمان تھے، ایسے نبی کے سچے عاشق اور غلام تھے کہ وہ نبی کے ذکر پر، نبی کے نام پر یہ اس طرح کے انعامات نہیں بلکہ باری آ جاتی تھی تو اپنی سروں کی بھی قربانی پیش کرتے، نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے۔ وہ بھی ایسے یعنی نبی کے سچے کہنے والے، جیانے اور خوش عقیدہ نبی کے غلام اور صحیح سنی مسلمان کہ نبی کے نام پر اپنے وطن کو قربان کرتے ہیں، اپنے بچوں کو قربان کرتے ہیں، اور اپنے اگر سروں کی قربانی کی باری آ جائے تو سروں کو قربان کرتے ہیں۔ حسن یوسف سے کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف سے کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانے۔ تنظیم رضویہ کے افراد جو سرکار کی ولادت کی خوشی سے تعلق سے یہ اہتمام کیا، رب کریم سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے، اور جن اور حضرات نے بھی اس مسابقے میں حصہ لیا ان کو بھی اعزازی انعام اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ ابتدا بڑی اچھی رہی، انشاءاللہ تاج اس طرح کا پروگرام ہوتا رہے، اور رب کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم اس پروگرام کو کامیاب اپنے حبیب کے صدقے میں بنائے، اور تنظیم رضویہ کے افراد کو دونوں جہاں کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ تقریر کا وقت تو نہیں رہا، میں نے قرآن مقدس کی سورہ ابراہیم ہے، 13واں پارہ ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی رب کریم اپنے حبیب سے خطاب فرماتا ہے۔ رب نے اپنے حبیب کو حکم دیا، میرے حبیب
میرے بندوں کو اللہ کے دلوں کی یاد دلاؤ، میرے بندوں کو اللہ کے دلوں کی یاد دلاؤ۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، ہر چیز اس کی، وہ قادر مطلق ہے، کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، زمین اس کی قدرت میں، آسمان اس کی قدرت میں، ہر رات اس کی قدرت میں، ہر دن اس کی قدرت میں، ہر وقت اس کی قدرت میں، ہر زمانہ اس کی قدرت میں، اس کی قدرت سے کوئی چیز بار نہیں، وہ ہر چیز کا خالق بھی ہے، ہر چیز کا مالک بھی ہے، سارے دن اسی کے ہیں، ساری راتیں اسی کی ہیں۔ پھر اپنے قریب میں قرآن نے اپنے حبیب سے خطاب فرمایا، میرے حبیب آپ میرے بندوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، حضرت مجاہد فرماتے ہیں، حضرت قتادہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ سید المفسرین فرماتے ہیں، قرآن کی اس آیت میں اللہ کے دنوں سے مراد وہ تاریخیں ہیں، وہ وقت ہیں، وہ زمانہ ہے، وہ دن ہے، وہ رات ہے کہ جس تاریخ میں رب کے کریم نے اپنے بندوں کو خاص نعمتیں عطا فرمائیں۔ کہ جن دنوں میں اللہ نے اپنے بندوں کو خاص نعمت عطا فرمائی، اور الحمدللہ ہم جانتے ہیں ہمارے رب نے بہت نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں اگر ہم شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہیں گن نہیں سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر سارے کائنات کے انسان مل کر اللہ کی نعمتوں کی گنتی کریں، اکاؤنٹ کریں، شمار کریں، سارے انسانوں کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کی گنتی ختم نہیں ہو سکتی، بے شمار نعمتیں ہیں اللہ نے، لیکن سب سے عظیم جو نعمت عطا ہم کو فرمائی وہ ہے سرکار کی ولادت۔ بے شک سرکار کی ولادت ہے، نبی کی آمد ہے، اگر سرکار کی ولادت نہ ہوتی تو کوئی نعمت ہم کو نہ ملتی، سرکار کی ولادت نہ ہوتی تو ہم کو نہ رمضان ملتا، نہ قرآن ملتا، بلکہ ہم کو یہ ہے نہ رحمان ملتا۔ آج ساری بہاریں یہ مصطفیٰ کی آمد کی بہاریں ہیں، ہر ولی کے دم کا دم سے باغ عالم میں بہار، ہر ولی کے دم کا دم سے باغ عالم میں بہار، وہ وقت عالم نہ تھا کر ہو نہ ہو عالم نہ ہو۔ بے شک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آقا نعمت کمز کرامت ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سب کے قریب نے سب سے بڑی نعمت ہم کو یہ عطا فرمائی کہ سرکار کی آمد ہوئی، سرکار کی بعثت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ جس دن میں اللہ نے نعمت اپنے بندوں کو عطا فرمائی اس دن کا ذکر کرو۔ آج ہم اس تاریخ میں تنظیم رضویہ کے افراد نے نعتیہ مسابقہ نعتیہ مقابلہ رکھا، یہ خاص تاریخ ہے، یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت ہوئی۔ اللہ اکبر، نبی کی ولادت اسی تاریخ میں ہوئی، اسی شب میں ہوئی، یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں نبی آخر الزمان کی آمد ہوئی۔ جب نبی کی آمد ہوئی، اللہ اکبر، عالم کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا، ایک عظیم انقلاب آیا، ایسا انقلاب نہ آج تک آیا ہے نہ پورے قیامت تک آ پائے گا۔ ظلم و بربریت کا سب سے باب ہو گیا، ظلم کے راستے بند ہو گئے، ظلم کے راستے بند کر دیے گئے، عدل و انصاف کے راستے کھل گئے۔ نبی آخر الزمان کی آمد سے سارے عالم کے اندر رب کی رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں ہونے لگی۔ آئی ہے صبح روشن، رخصت ہوئی تاریخ راہ، آواز اللہ سے ہرا اٹھے یا منا، لگا محمد کہہ دیا، پائی مسائل سے نگاہ، مانے رسول پاک ہے، درعت حل مشکلات، منزل پہ جانا ہے تو آ، اے کاروانے زندگی، منزل پہ جانا ہے تو آ، اے کاروانے زندگی، نقشے قدوم مصطفیٰ ہے، مشعل راہ نجات اور غلام مصطفیٰ، ہاں اے کرام کاتبین۔